ایک دفعہ ہمارے جامعہ خیرُ المدارس سے مولانا منظور احمد صاحب ہمارے دارالعلوم فیصل آباد میں ختم بخاری پہ تشریف لائے. وہ فرما رہے تھے کہ مدرسے کتنی بڑی رحمتیں ہمارے لیے، یہ قرآن پاک پڑھنے والے بچے بچیاں ہمارے لیے کتنی رحمتوں کا ذریعہ ہے. فرما رہے تھے اگر کوئی پریشانیوں میں غم زدہ ہو چکا ہو، دکھوں نے اس کو گھیر لیا ہو، پریشانیوں نے اس کی کمر کو ٹیڑھی کر دی ہو، غموں نے اس کی گردن کو جھکا دی ہو، کسی وقت مدرسے میں آ جائے، تھوڑی دیر آ کر جو بچے قرآن پاک پڑھنے ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے تھوڑی دیر دیکھتا رہے. ہماری مائیں بہنیں جو پریشان حال ہیں، جو بچیاں قرآن پاک حفظ کرنی ہیں، بچیاں علوم نبوت کتابیں پڑھنی ہیں، حدیث پڑھنی ہیں، تھوڑی دیر ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتی رہو، پھر اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ جو بچے دن رات تیرا قرآن پڑھنے ہیں، بچیاں دن رات تیرے محبوب کی حدیث پڑھنی ہیں، یہ خوابوں میں سوئے ہوئے بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. کبھی مدرسوں میں جایا کرو، ہمارے مدرسوں میں بچے رات کو خوابوں میں بھی وہ اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، حدیث مبارکہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، دینی کتب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اے اللہ یہ بچے خوابوں میں بھی تیرا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی برکت سے میرے فلاں غم پریشانی دکھ کو دور کر، انشاءاللہ وہ تمہاری پریشانی دکھ دور بھی ہو جائے گا. محبت کی نگاہوں سے دیکھنے سے بچوں کو تمہارے گھروں میں بھی حفاظ پیدا ہوں گے، علماء پیدا ہوں گے، دین کے داعی پیدا ہوں گے. کوئی چیزیں ایسی ہیں ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک ہاتھ سے قرآن عالم دین ہے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. النظر فی وجہ العالم عبادت، عالم کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت ہے. ان حفاظ کو، علماء کو محبت کی نگاہوں سے دیکھا کرو. اللہ نے ان کے سینوں کا انتخاب کیا ہے قرآن پاک محفوظ کرنے کے لیے. اللہ نے ان کے دلوں کا، ان کے سینوں کا انتخاب کیا ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو محفوظ کرنے کے لیے. اللہ نے علماء کے دلوں کو اللہ نے منتخب کیا ہے دین کے مسائل کو محفوظ کرنے کے لیے. ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو. دوسرا، والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو. ترمذی شریف میں حدیث آتی ہے وہ فرما بردار بیٹا جس نے ایک نگاہ سے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مقبول حج کا ثواب اس بیٹے کو ملے گا. صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، پاؤں نہیں دبائے، کو خدمت نہیں کی، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھا ہے، اس دیکھنے پر مقبول حج کا ثواب ملے گا. ایک صحابی نے عرض کی اللہ کے رسول اگرچہ کوئی والدین کو 100 دفعہ روزانہ دیکھے، فرمایا اللہ اکبر و اطیب، اللہ بڑے ہیں، ان کے خزانے بڑے ہیں. کوئی فرما بردار 100 دفعہ ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے 100 حج کا ثواب ملے گا. اس لیے محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، ماں کی خدمت کیا کرو. ماں کے قدموں کی دھول یہ جنت کا ذریعہ ہے. ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. الجنت تحت اقدام الامہات، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے. ایک بہت بڑے محدث تھے، بزرگ تھے، عالم تھے. وہ رات کو جب مدرسے سے حدیث پڑھا کر جاتے،
ماں کے قدموں کو دبایا کرتے تھے۔ نوجوانوں، ماں کے قدموں کو دبایا کرو۔ کسی نے جنت حاصل کرنی ہے، اللہ نے تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو بسا دیا ہے۔ سبحان اللہ رکھو یار۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت اللہ نے ماں کے قدموں میں بسا دی ہے۔ وہ بزرگ، وہ شیخ الحدیث، وہ محدث رات کو ماں کے پاؤں دبایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ دبا رہے تھے، ماں کے قدموں پر دھول لگی ہوئی تھی۔ پہلے زمانوں میں لوگ جوتیاں بہت کم پہنتے تھے، ایسے ہی عورتیں مرد چلتے رہتے تھے۔ ماں کے قدموں پہ مٹی اور دھول لگی ہوئی تھی۔ اس شیخ نے، اس محدث نے اپنے چہرے سے ماں کی قدموں کی دھول کو یوں صاف کیا، رخساروں سے صاف کیا۔ ماں کے قدموں کی دھول آ کر وہ ان کی داڑھی میں اٹک گئی، داڑھی میں اٹک گئی دھول۔ رات کو ان کے شاگرد خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت شیخ کی داڑھی مبارک موتی جواہرات سونے سے بھری ہوئی ہے۔ استاد محترم کی داڑھی موتی جواہرات سونے سے بھری ہوئی ہے۔ صبح پوچھا، حضرت استاد محترم رات کون سا عمل کیا ہے؟ اللہ کے ہاں بڑا قبول ہوا ہے، میں نے خواب میں دیکھا ہے تمہاری داڑھی موتی جواہرات سونے سے بھری ہوئی ہے۔ ارے شاید سمجھ گئے، فرمانے لگے بڑا تو کوئی عمل نہیں کیا، ماں کے پاؤں دبا رہا تھا، ماں کے قدموں میں دھول لگی ہوئی تھی، اس کو رخساروں سے یوں صاف کیا، ماں کے قدموں کی دھول آ کر داڑھی میں اٹک گئی۔ اللہ نے ماں کے قدموں کی دھول کو موتی جواہرات سونے سے بدل دیا۔ اللہ یوں دکھا دیتے ہیں، اس کے قدموں میں جنت آتی ہے، جو ماں کی خدمت کرتا ہے۔ سارے ہم بیٹھے ہیں، آج نیت کرو ماں باپ کی انشاءاللہ خدمت کیا کریں گے، کوئی انشاءاللہ ماں باپ کو خوش رکھا کریں گے۔ تین حفاظ علماء کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرو، اپنی اولاد کو، بیٹیوں کو حافظہ عالمہ بناؤ، بیٹے کو حافظ عالم بناؤ۔ ہر آدمی نے دنیا سے جانا ہے، جب آدمی مرتا ہے اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں، سلسلہ اعمال کا ختم ہو جاتا ہے، لیکن قربان جائے ماں باپ پہ، جس نے اپنے بیٹے کو حافظ عالم بنایا، جس نے بیٹی کو حافظہ عالمہ بنایا، بیٹا مدرسے میں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوگا، ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی جائے گی۔ بیٹی مدرسے میں بیٹھ کر کے اللہ کا قرآن پڑھ رہی ہوگی، ماں باپ کی قبر جنت کا گلزار بنتی جائے گی۔ بیٹی بخاری شریف پڑھ رہی ہوگی، ماں باپ کی قبر ٹھنڈی ہوتی جائے گی۔ بیٹا مدرسے میں بیٹھ کر بخاری شریف پڑھ رہا ہوگا، ماں باپ کی قبر جنت کا باغ بنتی جائے گی۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل کما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آیۃ تقرأها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حشر کا میدان ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک لوگ جمع ہوں گے، اللہ سے قرآن سے فرمائیں گے، اے حافظ قرآن، تیرے سینے میں میں نے قرآن سجایا تھا، تیرے سینے میں میں نے قرآن کو محفوظ کیا تھا، آج قرآن کی برکت سے تمہیں عظمت بلندیاں رفتیں دینا چاہتا ہوں۔ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، حافظ قرآن سے، حافظہ بیٹی سے کہا جائے گا اقرا قرآن پڑھتا جا، جنت کے محلات پہ چڑھتا جا، اقرا ورتقی،
قرآن پاک پڑھتا جا، جنت کی کوٹھیوں پہ چڑھتا جا، جنت کے بنگلوں پہ چڑھتا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، ترتیل سے پڑھ کر جیسے تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا۔ فإن منزلک عند آخر آیۃ تقرأها، آیات سے قرآن تیرے محلات کی وہاں انتہا ہوگی، تیری کوٹھیوں کی وہاں انتہا ہوگی، تیرے بنگلوں کی وہاں انتہا ہوگی، یا والناس کی سین کی انتہا ہوگی۔ میرے دارالعلوم فیصل آباد کے میرے استاد محترم حضرت اقدس مولانا محمد ظریف رحمہ اللہ بخاری شریف کی شرح، حدیث کی شرح میں فرما رہے تھے قرآن پاک میں تقریباً 6666 آیات ہیں۔ کتنی آیات بولو؟ 6666 آیات ہیں۔ ہر آیت پڑھنے پہ حافظ قرآن کو اتنا بڑا محل بھی ملے گا، ہر آیت پہ اتنی بنگلہ ملے گا جس کی مساوت زمین سے لے کر آسمان تک ہوگی۔ جو حافظ قرآن پڑھتا جائے گا جنت کے محلات پہ چڑھتا جائے گا، وہ بیٹی قرآن پڑھتی جائے گی جنت کے محلات پہ چڑھتی جائے گی، اس کے محلات کی وہاں انتہا ہوگی، یا والناس کی سین کی انتہا ہوگی۔ اس لیے ہم دنیا میں جیسے چاہتے ہیں ہمارے بیٹوں کو عہدے ملیں، ہمارے بیٹوں کو ڈگریاں ملیں، بیٹیوں کو اونچا درجہ ملے۔ کسی کے بیٹے کو عہدہ ملا ہے، زیادہ رشتہ داروں کو پتہ چلے گا، محلے والوں کو پتہ چلے گا۔ قربان جائے اس والدین پہ جس نے بیٹے کو حافظ عالم بنایا، بیٹی کو حافظہ عالمہ بنایا۔ سارا حشر کا میدان دیکھ رہا ہوگا اس کا بیٹا قرآن پاک چڑھتا پڑھتا ہوا جنت کے محلات پہ چڑھ رہا ہوگا۔ آج سارے ہی اللہ کے گھر میں ہم نیت کر لیں، میں فلاں بیٹے کو فلاں بیٹی کو حافظہ عالمہ بناؤں گا۔ چند سالوں میں دیکھو گے جسے آج بچی بیٹیوں کی دستار بندی دوپٹہ پوشی ہوگی، ایسے آپ کی بیٹیاں بھی حافظہ عالمہ بنے گی، آپ کے بیٹے بھی حافظ عالم بنے گے۔ ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کون کو نیت کرتا ہے میں اپنے فلاں بیٹے کو، پوتے کو، نواسے کو حافظ عالم بناؤں گا؟ بناؤ گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے حضرت مفتی صاحب، ہمارے شیخ، ہمارے حضرت شاہ صاحب کے مدرسے سے جامعہ عبیدیہ سے تشریف لائے اور وہ بھی بیان فرمائیں گے تو بہت توجہ سے ہم بیان سنیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت